نشہ کرنے والی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ وفادار بیوی کی نشانی ہے کہ اس کے چہرے پر اکثر کیل چھائیاں ہوں گی۔ نشہ کرنے والے مرد میں اولاد پیدا کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ بھورے بالوں والی عورت بہت جلدی مردوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ کالے سیاہ بالوں والی عورت دولت اور پیسہ کی لالچی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لمبے ناک والی عورت خشک مزاج اور بوریت والی طبیعت کی ہوتی ہے۔ موٹے ناک والی عورت امیر اور رئیس مردوں کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ بڑی آنکھوں والی عورت سست مزاج اور محبت سے بیزار قسم کی ہوتی ہے۔ جس مرد کا ماتھا بڑا ہوتا ہے اس میں عقل کی بھی اتنی ہی کمی ہوتی ہے۔ جس عورت کا ماتھا بڑا ہوتا ہے وہ عورت اچھے مقدر والی ہوتی ہے۔ عورت کا جسم بھاری ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت دولت کی ہوس رکھتی ہے۔ جس عورت کے ہونٹ موٹے ہوں تو سمجھ جاؤ ایسی عورت خود غرض عورت ہے۔ عورت کی گردن موٹی ہو تو سمجھ جاؤ وہ دوسرے سے جلنے والی عورت ہے۔ ایسی بیوی اپنے شوہر کو بہت جلد رئیس بنا دیتی ہے جس کے بال گھنگرالے ہوتے ہیں۔ جس بیوی کے دانت ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں وہ محنتی زیادہ ہوتی ہے۔ وفادار شوہر کی بڑی علامت ہے کہ جب بولے گا تو آہستہ آہستہ بولے گا۔ بے وفا مرد کی نشانی ہے کہ وہ موٹا ہوگا اور ہر وقت پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا۔ سچے اور نرم دل مرد کی نشانی ہے کہ کھانا کھاتے وقت وہ خاموش رہے گا۔ سچے اور وفادار عورت کی نشانی ہے کہ جب کھانا کھائے گی تو چھوٹے لقمے لے گی۔ زیادہ محبت کرنے والی عورت کی بڑی علامت ہے کہ اس کے ماتھے پر پسینہ زیادہ آئے گا۔ گوری عورت ہمیشہ کالے مردوں کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ کالے مرد گوری عورتوں کی طرف مائل ہونے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ چھوٹی قد والی عورت اکثر لمبے قد والے مردوں کی طرف جلدی مائل ہو جاتی ہے۔ سانولی رنگ والی عورت ہمیشہ وفادار اور شوہر کا خیال رکھنے والی میں سے ہوتی ہے۔ بدکار عورت کے منہ سے بولتے وقت ہمیشہ بدبو آئے گی اور غصہ زیادہ کرے گی۔ زندگی ایک ایسا سایہ دار اور پھلدار درخت ہے جس کو سانس کی آری مسلسل کاٹ رہی ہے، نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ تیرا قاصد تیری بزرگی کا ترازو اور تیرا قلم تیری بات کے بیان کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ فائدہ لیکن گھٹیا انداز میں نہیں۔ گھٹیا انداز سے حاصل کیا ہوا فائدہ نقصان سے بہتر نہیں ہوتا۔ محبت ایک لفظ ہے اور جب آپ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس لفظ سے آشنائی ہے۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے غرق ہونے کی دعا کرتا ہے تو دونوں کمزور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لذت کی مقدار کے مطابق بے لذتی پیدا ہوتی ہے اور خوشی کے انداز پر ناخوشی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مبغوض وہ بندہ ہے جس کو صرف پیٹ بھرنے اور شرمگاہ کی حاجت پورا کرنے کی فکر ہو اور بس اور کچھ نہ ہو۔ توکل یہ ہے کہ صبح کو بیدار ہو تو شام کا خیال اس کے دل میں پیدا نہ ہو اور جب رات آ جائے تو پھر صبح کا خیال نہ آئے۔ انصاف کرنے سے دوستی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ وعظ و نصیحت سے غفلت دور ہوتی ہے۔ علم سے عقل و حکمت پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگوں کی دکھ اور درد برداشت کرنے میں صبر و ثبات کا مظاہرہ کرے وہ ان کی سرداری حاصل کر لیتا ہے۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی ہے۔ باطن کا سفر یہ ہے کہ جہاں ایسا موقع آ جائے کہ آپ دین میں جائیں یا دنیا میں تو وہاں پر اپنا دین محفوظ کر لیں۔ وہ نیکی بھی کیا نیکی ہے جس کا نصیب انجام بد ہو، اور بدی بھی کیا بدی ہے جس کے نصیب میں نیک انجام ہو۔ تبدیلی قدرت کا اہم اور طاقتور قانون ہے۔ ہم سب کو اس عظیم فطری قانون کی اطاعت کرنی چاہیے۔ محبت ایک ستم ہے، آگ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جہاں خوشی
درد، اداسی اور پچھتاوا ایک ساتھ رہتے ہیں۔ جب آدمی کی نادانی ایسے کام میں ہو جس اس کی طبیعت کے موافق ہو تو اس کی گمراہی کا زائل ہونا دشوار ہے۔ آنکھ دور تک دیکھ سکتی ہے بشرط کہ یہ کھلی ہوئی ہو۔ آنکھ دور تک دیکھ سکتی ہے لیکن دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی۔ دنیا کی خواہش ایک ایسی گندی سواری ہے جو مصیبتوں کے اندھے گھڑے گرا دیتی ہے۔ اپنے تئیں اس سے زیادہ کبھی نہ ظاہر کرو جتنا کہ تم دراصل ہو۔ جو بندہ محبت کے نشے میں غرق ہے وہ کبھی بھی کسی کو پہچاننے کا صحیح جائزہ نہیں لے سکتا۔ اس کو دھوکہ دینا انتہائی آسان ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی چیز ہماری عادت سے دور ہے وہ ہماری عقل سے بھی کئی ہزار گنا دور ہے۔ جو چیز ہماری عادت میں ہوتی ہے وہ عقل کے بھی قریب ہوتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی عقل مند کی دلیل عبرت پذیری ہے۔ دوسروں کی عبرت کو دیکھ کر فوراً اس عمل سے محفوظ رہے اور سیدھی راہ اختیار کرے۔ مورتی بھی پتھر ہے اور مندر بھی پتھر ہے، دونوں اوپر سے نیچے تک ایک ہی ہیں۔ پس اے نادان پنڈت، پھر تو کس کی پوجا کرتا ہے؟ بھلائی کی آس میں رہنا جانوروں کا کام ہے، بھلائی کرنا انسانوں کا شیوا ہے، اور اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرنے کی جد و جہد سر انجام دینے کا تو جواب ہی نہیں۔ دیگر تمام جذبات کبھی نہ کبھی اچھے ثابت ہو سکتے ہیں، مگر غرور، تکبر ایک ایسا جذبہ ہے جو کبھی بھی اچھا ثابت نہیں ہوتا۔ گھڑی گھڑی اور پل پل گزرنے سے عمریں ختم ہو جاتی ہیں، اور بعض ساعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں آفات اور بلائیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی عقل مندی دوسروں سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ اگر کسی کو برا کام دیکھ کر پر اس کا انجام دیکھ لے تو عقل مندی اسی میں ہے کہ اس کے انجام سے عبرت کو پکڑا جائے۔ بے اعتبار صرف وہی بندہ نہیں ہے جو کسی کی امانت کو مار لیتا ہے، بلکہ وہ بھی ہے کہ جو کسی کی بات کو دوسروں پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اخلاص کا سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کے حال سے نا امید ہو جائے، کسی کے مال کی طمع اور لالچ نہ رکھے۔ 3 چیزوں کی دوستی انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی: نفس، زندگی اور مال۔ ہر خوشحال گھرانہ دوسروں سے لطف اندوزی حاصل کرتا ہے، جبکہ غریب گھرانے اپنی غربت کی آگ میں جلتے ہیں۔ محبت کا ماتم اور محبت کی خوشیاں دونوں آنسوؤں ہی سے کی جاتی ہیں، لیکن ایک قطرہ زہریلا حل کا قطرہ ہے اور دوسرا سلسبیل کا۔ بہت سے خوفناک ایسے ہیں جن سے تو ذرا خوف نہ کر، بہت سے خوف موت کا باعث ہوتے ہیں، اور بہت سے امن آخر کار خوف سے مبدل ہو جاتے ہیں۔ جو شخص زمین کا زیادہ سفر کرتا ہے اس کے پاؤں پر چھالے نکلتے ہیں، اور جو بندہ آسمان کا سفر کرتا ہے اس کے دل پر چھالے نکلتے ہیں۔ سچائی کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑ، اس میں نقصان کا خوف ہو، کیونکہ سچائی جھوٹ سے ہر حال بہتر ہے، اگرچہ اس میں کسی نفع کی امید معلوم نہ ہو۔ فقروں کی صحبت اختیار کرنے والا کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا اور کوئی اس سے نہیں جیت سکتا ہے۔ ہر قدم پر کامیابی اسی کی ہوتی ہے۔ شریفوں کی عادت جو دو سخاوت، منافقوں کی عادت زبوں اخلاقی، اور شریروں کی عادت ایذا رسانی ہوتی ہے۔ جس عورت نے کالا لباس پہنا ہو اسے پیسہ دکھا دیجیے، تمہاری دیوانی ہو جائے گی، کیونکہ جو عورت کالا لباس پسند کرتی ہے وہ پیسے کی بھوکی ہوتی ہے۔ سوتے وقت بیوی کے کان اور ناک پکڑ لو، بہت جلد تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ خوشی ہے اس بندے کے لیے جو سانس کی تنگی
اور قبر کی پوشیدگی سے پہلے اپنی جان چھڑانے کے لیے جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ زندگی کو مصیبتوں کو ہلکا کرنے کے خواہاں ہو تو گناہوں سے کنارہ کش رہو۔ محبت ایک ایسا لمحہ ہے، نفرت کے 100 سالہ زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔